میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ راجشیکھر ریڈی کے زمانے میں بھی یہ مسجد کو شہید ہو گئی تھی، بنایا گیا تھا، نمبر 1۔ دوسری یہ ہے کہ سیکریٹریٹ گورنمنٹ کنٹرول میں ہے اور اس کے اندر یہ مسجدیں شہید ہوئی تھی، تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ دوبارہ اس کو بنانا، کیونکہ ڈیمولیشن جب ہوا سیکریٹریٹ کا، اس کے ڈیمولیشن کے دوران ہی یہ مسجدیں شہید ہوئیں، اسی لیے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ چیف منسٹر ہم کو پورا اسکرین کے اوپر ایک علاقہ بتائے کہ اگر آپ چاہتے تو میں اسی جگہ پر ایک بڑی عالی شان مسجد بنا دیتا ہوں۔ تو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، مفتی خلیل احمد صاحب، مفتی غیاث صاحب، مولانا انصاری صاحب، مولانا اکبر نظام الدین صاحب، ہمارے تعمیر ملت کے ضیاء الدین صاحب، حامد محمد خان صاحب نے، ہم سب نے کہا، سی ایم سے کہا کہ سر، جیسا شروعات میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے آپ کو بتایا کہ جہاں مسجد ایک بار بن جاتی اس کو شفٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ درجے وقف بھی ہے، رجسٹرڈ وقف ہے، تو سی ایم اتفاق کے بولے کہ ٹھیک ہے، میرے کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اسی جگہ پر ہم لوگ بنا دیتے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سی ایم نے منسٹر RNB سے کہا کہ آپ اکبر صاحب سے بھی تھوڑا کنسلٹ کر کے اس کا نقشہ بنائیے، اور نقشہ بنانے کے بعد جلد سے جلد نقشہ بنے گا اس کا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ ساتھ مندر بھی اور گرجا گھر بھی ایک ہی دن میں انشاءاللہ تعالی اس کا سنگ بنیاد کیا جائے گا، یہ گورنمنٹ وہاں پر اس کا کام کرے گی۔ اور ہم نے یہ بھی سی ایم سے گزارش کی کہ آؤٹر رنگ روڈ کے اطراف میں قبرستان کی گورنمنٹ کی کہیں زمین ہے تو آپ دیجئے، جس میں ہم سنی حضرات، مہدوی فرقے کے لوگ اور شیعہ فرقے کے لوگوں کو اس میں سے دیا جائے گا۔ تو سی ایم نے کنسرن متعلقہ آفیسر سے کہا کہ آپ یہ فائنڈ آؤٹ کرو، اور اس کے بعد جہاں کہیں بھی دکھے گا اس کو وہ کریں گے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ نامپلی پہ جو زیر تعمیر انیس الغربا کی بلڈنگ ہے، وہ کافی دیر سے ہو رہی ہے تعمیر کے لیے، اور 3 فلور ڈالنے سے وہ کام مکمل ہو سکتا ہے۔ تو چیف منسٹر نے RNB منسٹر سے کہا کہ فوراً، کیونکہ یہ نیا کام نہیں ہے، آن گوئنگ ورک ہے، پرانا کام ہے، اس میں آپ اس کو جلد سے جلد اس کو تکمیل کروائیے، اس کو مکمل کروائیے۔ پھر ہم نے سی ایم کو اردو زبان کے بارے میں بھی یاد دلایا، تو چیف منسٹر سے اکبر الدین اویسی صاحب نے کہا کہ آفیشیل لینگویج کمیشن میں ایک اردو داں کو اس کا وائس چیئرمین بنانا ضروری ہے۔ تو چیف منسٹر نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ جلد سے جلد ایک قابل شخص کو آفیشیل لینگویج کمیشن کا وائس چیئرمین بنایا جائے گا۔ تو ہماری امید یہ ہے، ہماری پھر سے کوشش یہ رہے گی، اور اسلامک سینٹر کی جو ہائی ٹیک سٹی میں نشاندہی کی گئی تھی اس کا بھی عنقریب میں اس کا افتتاح کیا جائے گا۔ تو ہماری کوشش یہ ہے، ہماری ابھی بھی جدوجہد یہ رہے گی کہ جلد سے جلد اسی مقام پر جہاں پر ہماری دونوں مساجد تھے اس کا سنگ بنیاد ڈالا جائے، وہ مسجدیں جلد سے جلد اس کا تعمیر شروع کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو دیگر مذہبی عبادت گاہیں ہیں اس کا بھی انشاءاللہ اسی دن اس کا بھی کام شروع ہوگا۔ مجھے یقین ہے ہم سب نے سی ایم کو یاد دلایا، ذکر میں آپ سے کہا گیا تھا مسجد نہیں ہے بول کے آپ بول رہے، میں بول رہا ہوں مسجد ہے۔ آپ سوال جب کریں تو مسجد کی اہمیت کو سمجھو، آپ مسجد ہے اور رہیں گی، اس پہ ہم بات کیے سی ایم سے، انشاءاللہ تعالی ہم کو امید ہے کچھ نہ کچھ اس کا حل نکلے گا۔ مگر آج کی جو میٹنگ تھی یہ بالخصوص سیکریٹریٹ کے ان دونوں مساجد جو گورنمنٹ کے کنٹرول میں تھی ان کی شہادت ہوئی، اس کے تعلق سے ہم نمائندگی کیے، مگر اس میں ہماری 1.5 گھنٹے کی گفتگو میں اس پر بھی بات ہوئی۔ تمام مذاہب کے ماننے والوں کو ایک نگاہ سے دیکھتی ہے، اور چرچ کے ذمہ داروں نے بھی چیف منسٹر سے جا کر ریکویسٹ کیا تھا، ریپرزنٹیشن کیا تھا کہ ہم کو بھی وہاں پر جگہ دی جائے۔ تو چیف منسٹر نے بحیثیت چیف منسٹر یہ فیصلہ لیا کہ ہاں
हमारी गंगा जमुनी तहजीब है उसकी अमलावरी के लिए वो फैसला लिया गया। हाँ, एयरपोर्ट की मस्जिद का मसला ऐसा है कि जब एक ज़ईफ पार्टी जिसका नाम कांग्रेस है वो इख्तिदार में थी, तो ज़रा उन लोगों से भी सवाल करना आपका बुनियादी मकसद होना चाहिए। मस्जिद का उसी जगह पर तामीर होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और सीएम ने अब बयान तो दिया, उन्होंने अपने रिग्रेट का भी इजहार किया था, मगर हम ये जाकर उनको बताए हैं कि उसी मुकाम पर जिस जगह पर मस्जिद थी, जिसका गवर्नमेंट उसकी कस्टडी में थी वो, तो उसी जगह पर तामीर होना, और चीफ मिनिस्टर एग्री हो गए कि उसी मुकाम पर सी ब्लॉक में ओल्ड सी ब्लॉक ओल्ड डी ब्लॉक में रजिस्टर्ड वक्फ है जमीन और मस्जिद वहां पर तामीर होगी।